وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 150۔ معزز سامعین اکرام، طب اسلامی کے امتحانات 2025 کے آج کے دن مکمل ہوئے، تو اس حوالے سے طب اسلامی پر مختصر گفتگو کریں گے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن جو ابتدا ہوئی ہے وہ طب اسلامی سے ہوئی ہے، اور اس پر دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ اور پھر اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے اطباء گزرے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں طب کے میدان میں بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان میں سب سے زیادہ جس کے خدمات ہیں وہ ہیں حکیم محمد سعید رحمہ اللہ، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اپنے نسخہ جات بنایا کرتے تھے، اور ابتدا میں بہت ہی غربت کی حالت میں سائیکل پر اس کی سپلائی کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اس کو اتنی ترقی دی کہ بڑے بڑے انہوں نے مکتب بنائے، اور پھر اطباء کو جمع فرمایا، اور پھر اس سلسلے میں ہمدرد یونیورسٹی کا قیام کیا۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت 195 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی صحت کا، اپنی زندگی کا خیال رکھو۔ پیارے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے طبیب بھی تھے۔ جو مدینہ ہے اس کا پہلا نام کیا تھا؟ مدینہ کا پہلا نام تھا یثرب۔ بڑے بڑے حکماء یہاں آ کر وہ اپنے ادویات جو ہے فروخت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکے سے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے، مدینۃ النبی، وہ شہر جس میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، یہ مدینہ کے نام سے مشہور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طب کے اصول بیان فرمائے، جہاں پہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں صحت کے اصول بیان کیے۔ ان اصولوں پر حفظان صحت کے اصول کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے بچو گے۔ ایک طبیب اسی حالت سے آیا کہ پہلے جب میں آیا کرتا تھا سال میں ایک بار یا کبھی کبھار 2-3 سال کے بعد آیا کرتا تھا، ایک مہینے میں اتنا کما لیتا تھا کہ 2-3 سال اس پہ گزارا ہو سکتا تھا۔ اور پھر جب آیا اس نے دیکھا اب تو کوئی میرے پاس نہیں آ رہا ہے کہ بھائی کوئی بیمار آ جائے میں اس کو دوائی دے دوں کہ بھائی یہ اس بیماری کا علاج ہے، اور اس سے ہدیہ لے کر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ کئی دن گزرے، کس سے پوچھ رہا بھائی کیا وجہ ہے؟ پہلے یہاں جب میں آیا کرتا تھا ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں اتنا کما لیتا تھا کہ بہت کافی عرصے تک اس پہ میرا گزارا ہوتا تھا۔ ابھی جب سے آیا ہوں تو یہاں پہ کوئی بیمار مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام سے پہلے ایک تو اس علاقے کا نام تھا یثرب، بیماری جس طرح علاقوں کے یا جگہوں کے نام ہوتے ہیں نا، کوئی جگہ کس نام سے مشہور ہو جاتا ہے، کوئی جگہ کس نام سے، تو مختلف ناموں سے۔ پھر علاقوں میں کچھ علاقے جانوروں کے نام سے بھی مشہور ہو جاتے ہیں، کچھ پرندوں کے نام سے بھی مشہور ہو جاتے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑوں کے نام سے بھی مشہور ہو جاتا ہے، مچھر کالنی یا فلاں فلاں۔ تو پہلے اس کا نام تھا یثرب، اب جو نام اس کا ہے مدینہ منورہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اسلام نے ہمیں حفظان صحت کے اصول بیان کیے ہیں۔ اب مسلمان حفظان صحت کے اصول کا خیال رکھتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے فضل سے بیمار بہت کم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ طب کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ حفظان صحت کے اصول کا خیال رکھتے ہیں، بیمار کم ہوتے ہیں، لہٰذا جو کچھ میں لے کر آیا ہوں
یہاں سے وہ سب سمیٹ کر کسی اور علاقے میں جانا چاہیے۔ بہرحال پیارے بھائیوں، میں نے سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 95 تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ کھاؤ، جیسے ہلاکت یعنی کسی بھی ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ۔ یہ بھی اس بات میں شامل ہے کہ جو آپ کے صحت کے لیے کیا ہو، مضر ہو، نقصان دہ ہو، کیونکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اس دین کو اپنے آپ پر بھی نافذ کرنا ہے اور دنیا پر بھی اس کا نفاذ کرنا ہے، اور اس کے لیے جہاں اللہ کی دی ہوئی بہت سی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اچھے صحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہوئے، بیمار رہے تو کیا آپ جہاد کر سکیں گے؟ صحیح معنوں میں جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ بیمار ہیں، اور بھی بہت سارے کام نہیں کر سکتے۔ تو مسلمان جہاد بالعمل بھی کرتا ہے، بالمال بھی کرتا ہے، اور جد و جہد والی زندگی گزارتا ہے، اس لیے اس کو اپنی صحت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک صحت مند مومن، ایک قوی مومن، ایک کمزور مومن سے زیادہ افضل ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ وہ خدمت خلق کا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکے گا، اسلام کے غلبے کے لیے جہاد بالمال ہوا، جہاد بالعمل ہوا، وہ کر سکے گا۔ صحت مند ہے، آپ اس کو کہو بھائی میں پیسے دیتا ہوں، آپ حج کے لیے جائے، بڑا خوش ہوگا، خوشی خوشی قبول کرے گا، حج کر سکے گا۔ اب بیمار ہے، اس کے مقابلے میں کی جو صحت ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے صحت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اردو مقولہ ہے نا، جان ہے تو جہان ہے، اور صحت ہزار نعمت۔ جی وقار سامعین اکرام، طب اسلامی کی، طب یونانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور طب میں صحت کی جو تعریف کی گئی ہے کہ ایک شخص جو صحت مند ہو اس کو کس طرح ہونا چاہیے، جسمانی طور پر صحت مند ہو، ذہنی طور پر صحت مند ہو، سماجی بہبود میں توازن رکھتا ہو، یعنی انسان کی جسمانی حالت بھی توازن میں ہو، ذہنی نفسیاتی حالت بھی توازن میں ہو، سماجی اور سوشلی طور پر بھی وہ توازن میں ہو، تو وہ صحت مند انسان ہے۔ ایک شخص ہے بہت بڑا عالم ہے لیکن ذہنی طور پر، یا ایک شخص ہے ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن اچانک اس کے ذہن میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس پر اعتماد کرو گے؟ اسی حالت میں نہیں کرو گے نا۔ تو انسان جسمانی طور پر صحت مند ہو، ذہنی طور پر صحت مند ہو، نفسیاتی طور پر صحت مند ہو، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ، صحت مند مومن اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ جی وقار سامعین، اب آتے ہیں صحت کے چند اسلامی اصولوں کی طرف۔ انسان ان اصولوں کو جانے، ان پر عمل کرے تو رب العالمین سے امید ہے کہ پھر وہ ایک صحت مند زندگی گزارے گا۔ پیارے بھائیوں، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہیں جس کو جسمانی ورزش کہا جاتا ہے۔ صحت مند جسم اور معتدل زندگی کے لیے آدمی کا، انسان کا متحرک رہنا یہ ضروری ہے۔ غیر متحرک یا ساکن طرز زندگی جدید طبی تحقیقات کے مطابق بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ بلڈ پریشر ہو گیا، اور بھی بہت ساری بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں کہ انسان جسمانی طور پر متحرک نہ ہو،
اس لیے انسان کو جسمانی طور پر بھی متحرک ہونا چاہیے۔ اسلامی طرز حیات میں تحرک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے جب اذان ہوتی ہے آپ شوق اور ذوق کے ساتھ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں۔ یہ مسجد کی طرف آنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر یا اپنے کام کی جگہ پر جانا، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ حج کو لیں تو حج میں صفا مروہ کی جو دوڑ ہے اور بھی حج کے جو ارکان ہیں ان میں جسمانی طور پر کتنی زیادہ ورزش ہو جاتی ہے۔ آپ تبلیغ دین کو لیں، آپ کبھی ایک علاقے میں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو کبھی دوسرے علاقے میں جا رہے ہوں گے تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی کسی اور علاقے میں۔ یہ آپ کا سفر یہ دین کے لیے سفر ہے، اور اسی طرح اس سفر کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کو دینی فوائد ملتے ہیں اسی طرح یہ آپ کے صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ پھر اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی، آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کے لیے بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے دیکھ بھال کے لیے آپ ان کے گھروں میں جاتے ہیں، تو یہ آنا جانا، ان کا خیال رکھنا اور ان سے پوچھ گچھ کرنا وغیرہ، یہ سب جس طرح آپ کے لیے یہ ثواب کے کام ہے، ثواب کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہیں۔ اور یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان بندہ، مومن بندہ وہ قوی رہے، متحد رہے۔ آپ قوی ہوں گے، آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کسی کی مدد کر سکیں گے۔ ایک شخص سے وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر رہا ہے، آپ صحت مند ہیں، فوراً جا کے فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح فکری، جسمانی، ہر دو اعتبار سے مومن بندہ، مسلمان بندہ پردم رہیں، قوی رہیں، مستعد رہیں۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک قوی مومن بندہ، ایک صحت مند بندہ جو حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، صحت مند بھی ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ایمانی طور پر، روحانی طور پر صحت مند ہے، یہ اس شخص سے اللہ کے نزدیک افضل ہیں جو جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر یا روحانی طور پر یا ایمانی طور پر کمزور ہے۔ شاعر مشرق نے کیا کہا تھا؟ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو جسمانی، ذہنی، ایمانی طور پر قوی ہے، صحت مند ہے تو پھر گرنے کا خطرہ نہیں۔ روحانی طور پر آپ مضبوط ہیں تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جی وقار صاحب اکرام، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ہمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاکیزہ زندگیاں گزارتے تھے، دعوت و جہاد سے ان کی زندگی عبارت تھی۔ وہ زاہد شب بیدار بھی تھے اور مجاہد بلند کردار بھی، وہ واعظین شیرین گفتار بھی تھے اور میدان عمل کے شہ سوار بھی تھے۔ ہم ایک تیرے مارکا اراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں۔ جس طرح سلف صالحین کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جہاد اور اسی طرح جد و جہد والی زندگی کے لیے علامہ اقبال نے کیا کہا کہ ہم ہی ایک تیرے مارکا اراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شاہ آنکھوں میں نجچتی تھی جہاں داروں کی، کریمہ پڑھتے تھے ہم شاہوں میں تلواروں کی۔ اور اس جد و جہد کے لیے، جہاد کے لیے، جہاد بالعمل کے لیے، جہاد بالسیف کے لیے ایک مومن بندے کا
ایک مسلمان بندے کا صحت مند زندگی گزارنا جو ہر لحاظ سے پاک ہو، صاف ہو، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح جہادی زندگی میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحت مند زندگی کے لیے جدوجہد کرنا یہ لازمی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مجاہدین کی، فوجیوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ جدوجہد، یہ اسٹرگل کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ متحرک رہنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو صحت کے لیے محنت، جدوجہد لازمی ہے۔ بیکار پڑے رہنے سے صحت کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین نے حفظان صحت کے جو اصول ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے ایک اصول انسان کا متحرک رہنا ہے، باعمل زندگی گزارنا ہے، جد و جہد والی زندگی گزارنا ہے۔ جی وقار سامعین اکرام، جہادی ٹریننگ بھی اسی حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے۔ رب تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے والی اس جماعت کے قائدین اپنے ساتھیوں کو ایسے کھیلوں اور اشغال کی ترغیب دیتے ہیں جس سے ان کے جسم عبادت اور جہاد کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ ان مفید کھیلوں میں ایک تیر اندازی کا بھی کھیل ہے۔ اس سے ہاتھوں اور بازوؤں کی ورزش ہوتی ہے، پٹے مضبوط ہو جاتے ہیں، قوت بازو میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی قرآن کی باتیں ہیں، یہ حدیث کی باتیں ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کو کفار کے مقابلے میں قوت جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کفار کے مقابلے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو۔ اسلامی فوج کو متفق کر کے، مجاہدین کو متفق کر کے کفار کے مقابلے میں قوت مہیا کرو۔ قوت میں جہادی ہتھیار بھی داخل ہوتے ہیں۔ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت کی تفسیر تیر اندازی سے کی۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، خبردار، قوت تیر اندازی میں ہے، نشانہ بازی میں ہے۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ میرے بھائیوں، حفظان صحت کے بہت سارے اصول ہیں، لیکن آج ہم نے ایک اصول بیان کیا، اور وہ ہے انسان کا متحرک رہنا، عملی زندگی گزارنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، اور یہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے، چاہے وہ نفاق کی بیماری ہو، چاہے وہ کفر کی بیماری ہو، چاہے وہ جسمانی امراض ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان امراض سے محفوظ رکھے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ بیماریاں بھی ان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے اور ان کی پاکیزگی کا سبب بنے، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جو تکلیف آپ کو پہنچی یا یہ جو بیماری آپ کو لگی، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے جسمانی، روحانی، ذہنی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔